وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالنبيون قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا ونحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجب الخلق إلي إيمانا القوم يكونون من بعد یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا او کما قال. سبحان اللہ. ایمان بالغیب جو ہے یہ شرط ہے ایمان لانے کی مومن کے لیے، ایمان بالغیب. اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گنہگاروں کا تذکرہ صحابہ کرام کی محفل میں کیا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا تذکرہ رب کائنات نے، اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کی محفل میں کیا. کاش کہ ہم سمجھتے کہ ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے شفیق، کتنے مہربان اور کتنے شفقت کرنے والے ہیں، تو ہم کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین سے کبھی سر منہ بھی انحراف نہ کرتے. آپ کی سنتوں کو تلاش کرنے کے حریص ہوتے، انہیں اپنی سیرت کا حصہ بنانے کے خوگر بن جاتے. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی شان رحمت للعالمین پر کہ آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کا تذکرہ بھی اپنے صحابہ کرام کی محفل میں کیا، اور اتنے دل نشیں پیرائے میں کیا، اور اتنے پیارے انداز میں کیا کہ قربان جائیں بس کیا پوچھتے ہو. اب سنو، راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے صحابہ کرام یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ترین ایمان بالغیب کے حوالے سے کس کا زیادہ تعجب خیز ایمان ہے، کس کا زیادہ معتبر اور زیادہ خوبصورت اور حسین ایمان ہے. قالوا الملائکہ، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ملائکہ کا ایمان جو ہے نا وہ زیادہ عجیب تر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کے بارگاہ اقدس میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کرنا ان کے بس میں ہی نہیں ہے، تو ان کا ایمان کیسے تعجب خیز ہو سکتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان تعجب خیز ہوگا. آپ نے فرمایا بھئی انبیاء کا ایمان کیسے تعجب خیز ہو سکتا ہے، ان کا تو براہ راست اللہ رب العزت ان کے قلب اطہر پر اپنی وحی کا نزول فرماتا ہے، ان کے لیے تو یہ کوئی ایسا عجیب بات نہیں ہے. وہ تو اس حوالے سے وہ تو نہیں. پھر فرمایا کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَحْيٌ يَنزِلُ عَلَيْهِ، انہوں نے عرض کی نا کہ یا رسول اللہ یؤمنونہم عند ربہم قالوا فالنبیون، کہ نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ عجیب تر لگتا ہے. قال وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، ان پر تو وحی کا نزول ہوتا ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کی قالوا فنحن، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے. سبحان اللہ. قالوا تو نحن قال وما لكم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تمہارا ایمان تعجب خیز کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم میں موجود ہوں، تم لوگوں نے میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے، تم لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتا میرے موجودگی میں دیکھا، تو نے سورج کو پلٹتے کو میرے اشارے سے پلٹتا دیکھا، آپ لوگوں نے کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں شہادت توحید و رسالت کی دیتے دیکھا، آپ نے درختوں کو زمین چیر کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے دیکھا، آپ کا ایمان کیسے تعجب خیز ہو سکتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کا تذکرہ صحابہ کرام کے نزدیک کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھو کہ یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعجب کے اعتبار سے بات کی ہے،
مثلا کوئی بندہ کسی عمارت کو دیکھ کر، خوبصورت عمارت کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ بھئی یہ کتنی خوبصورت عمارت ہے، تو یہ خوبصورتی الگ ہے، مگر بیت اللہ شریف کی فضیلت کو تو بڑی سے بڑی خوبصورت بلڈنگ نہیں نہ پا سکتی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے مقام کو، انبیاء کے مقام کو فرشتے بھی نہیں پا سکتے، انبیاء کے مقام کو۔ یہ فضیلتیں اپنی جگہ قائم ہیں، یہ صرف تعجب کے اعتبار سے، اور ہم پر شفقت فرماتے ہوئے پیارے آقا نے ہمارے تذکرے فرمائے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں آقا تیری لجپالی پر، سبحان اللہ۔ آگے پیارے آقا کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قالا، راوی نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک ان لوگوں کا ایمان زیادہ تعجب خیز ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ وحی کا نزول ہوا، اور پھر انہوں نے میرے دیکھے بغیر قرآن و سنت سے علم حاصل کر کے مجھے پہچان لیا اور مجھ پر ایمان لیا۔ سبحان اللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجب الخلق الی ایمانا القوم یکونون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، تابعین، تبع تابعین، ہم گناہگار اور قیامت تک آنے والے تمام غلامان مصطفیٰ کو میرے آقا نے اپنے ردائے رحمت میں لیتے ہوئے ان کا مبارک زبان سے تذکرہ فرمایا۔ قربان جائے آقا آپ کی لجپالی پر، سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا، یعنی یہ ہے ایمان بالغیب کا کمال کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرے معجزات نہیں دیکھے، صرف سن کر علماء سے اور قرآن و حدیث کو پڑھ کر میرے اوصاف حمیدہ سے واقف ہوئے اور سر تسلیم خم کر دیا اور کہا جو کو پیارے محبوب لائے ہیں 100% حق ہے، اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ایسے پہنچایا جیسے پہنچانے کا حق ہے۔ اسی لیے آپ کا ڈنکا اس آسمان کے نیچے جہاں تک سورج کی شعائیں جاتی ہیں وہاں تک اشہد ان محمد رسول اللہ کے ڈنکے بج رہے ہیں اور بجتے رہیں گے انشاءاللہ العظیم۔ صحف فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، ان صحیفے اترے اور ان صحیفوں پر جو کچھ تھا، یعنی قرآن و سنت میں، اس پر تہ دل سے ایمان لے آئے، ان کا ایمان زیادہ تعجب خیز ہے۔ سبحان، یہ ہے دوستو آج کا درس۔ سبحان اللہ، میں نے ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا کیا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم تھوڑا لگے۔ اللہم صلی وسلم وبارک